السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے الحمدللہ۔ عید قربان پاکستان میں پرسوں انشاءاللہ۔ آج عرفات میں سعودی عربیہ میں حج منعقد ہوا ہے الحمدللہ، اور میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ جب بھی ہمارے ملک میں عید ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے بڑی عید قربان، تو عید کے خطبہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 160 161 160 161 162 سورہ انعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیم یعنی ملت ابراہیم کا راستہ، جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور اس کو ہم عید قربان کے خطبہ، عید کے خطبہ سے لنک کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں اس کی رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس آیت میں دیکھیں، سب سے جو بڑی بات کہی گئی ہے، یہ اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ مکی سورہ ہے، سورہ انعام، اور مکہ میں قریش مکہ تھے، مکہ میں قریش تھے جو ایکچولی قریش کے لیڈرز تھے جن پہ قرآن اترا، کیونکہ وہ ٹرائبل نظام تھا۔ تو ٹرائبل ہیڈز ہیں، دوز ہو دا کسٹوڈینز آف دی کعبہ، جن کے پاس کعبہ کی چابی تھی، ان پہ قرآن اترا تھے۔ یہ بنی اسماعیل، یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسلک کرتے تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیرو مانتے تھے اور جانتے تھے، لیکن ابراہیم تو ایک خدا کی پرستش کرتا تھا۔ انہوں نے اس خانہ کعبہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں 360 بت رکھ دیے تھے، اور وہ آفیشیل ریلیجن تھا ان کا، بت پرستی۔ اور ان کے بتوں کے نام بھی سورہ نجم میں اللہ لیتے ہیں، لات، منات اور عزا، وہ نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے ان سے خطاب کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر سے اٹھایا۔ ہم نے پچھلا کلپ میں دیکھا ہے دین اینڈ اٹس سورسز، جو میں نے میرے ویڈیو کلپس ہیں یوٹیوب میں، دین اینڈ اٹس سورسز، ہم نے اس پہ دیکھ لیا ہے کہ دین کہاں سے ملتا ہے اس کائنات میں۔ ہمیں انسان دیتا ہے یا خدا؟ تو اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کس طرح دیتا ہے؟ کیا ہمیں پہاڑی پہ جانا پڑتا ہے، سمندروں کے تہہ پر جانا پڑتا ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، مشق کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہوں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام لیا قرآن کے حوالے سے، اور وہ انہی لوگوں میں کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انہی لوگوں میں سے رسول کو اٹھایا بتانے کے لیے کہ یہ دراصل ایک اللہ ہے، 360 آئیڈلز نہیں ہیں۔ تو یہ خطاب مشرکوں سے ہے، اور آپ دیکھیے اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، قل اننی، قل کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ بالکل صحیح بات، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو وحی نازل ہوئی۔ کون سا سیدھا راستہ؟ دین قیم۔ قیم کہتے ہیں بالکل سیدھا، جس میں کوئی انحراف نہ ہو، ایبسلیوٹلی اسٹریٹ، کجی نہ ہو جس میں۔ اور کون سا؟ یعنی ملت ابراہیم کا راستہ، یعنی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بت پرست معاشرے میں ایک سیدھا راستہ دکھایا ابراہیم کا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں بالکل یکسو تھا، حنیف،
ابراہیم حنیف، ہمارے بھی ہم نام ہوتے ہیں نا لوگوں کے، محمد حنیف، یا ہمارے کرکٹر تھے حنیف محمد. حنیف کا مطلب ہے جو ملت ابراہیم کا پیرو ہو. آپ ڈکشنری لغت میں اس کا معنی دیکھیں گے وہ یہ ہے پکا مسلمان. اب دیکھیں اللہ نے وہی چیز کی ہے. وہ دین کون سا تھا؟ ملت ابراہیم کا دین، جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں جو بڑی مشہور آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. خوبصورت آیت کہ حضور کے زبان سے اللہ نے کہا کہ آپ فرما دیجئے، یا حضور کے زبان سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی. دیکھیں یہ دو بڑا اچھا ایک حسین تقابل ہے. میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے، یعنی نماز سے زندگی مراد ہے، قربانی سے موت ہے. یعنی جو جیتا بھی خدا کے لیے ہے، جو مرتا بھی خدا کے لیے ہے، بالکل یکسو. اس کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی پگ ڈنڈیاں نہیں ہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اللہ کے قرآن اور اس کی رسی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ ہو. دین کے معاملے میں، دین کے معاملات میں، دین کا معاملات میں اخلاقیات بھی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ دیکھیں فرمایا کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور اس کے آگے وہی بات ملائی کہ وہ اس کا کوئی شریک نہیں. یہ جو 360 بت آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اللہ سے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور حضور نے آگے فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم ملا ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ پر جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے یا اس کا نبی. وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کرتے، خود میاں دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیح. ہم ایسے نہیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں. رسول یا انبیاء وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، سب سے پہلے اس کو مانتے ہیں. اسی لیے کہا گیا مجھے اسی کا حکم ملا ہے، اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکانے والا ہوں. سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. مسلم کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا، سرنڈر کرنے والا اللہ کے سامنے. یعنی آپ دیکھ لیجئے میرا جینا، میرا مرنا، یعنی میری نماز اور میری قربانی دونوں اللہ کے لیے. یہ اصل میں یہ تو ملت ابراہیم میں ایک اور ملت ابراہیم اگر آپ دیکھیں یہ بنی اسرائیل تھی اور بنی اسماعیل تھی. بنی اسرائیل نے پگڈنڈیاں نکالنی، یہودیت اور نصرانیت، وہ یہ پگڈنڈیاں ہیں. اللہ نے تو کہا ہے، یہ قرآن میں آگے بھی ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور پہلے بھی تھا ابراہیم کے زمانے میں، اب بھی ہے. تو مسلم از دی ورڈ دیٹ گاڈ ہیز چوزن فار اس. اور بنی اسماعیل نے وہاں پہ بت پرستی شروع کر دی. اس لیے یہ آیت میں نے کہا اب عید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس تناظر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. یہی اور اس کی بڑی اچھی بات آگے کہی ہے کہ اور سب سے پہلے میں سر اطاعت جھکانے والا ہوں. یعنی یہ جو میری فطرت جس میں بنایا ہوں، میں اسی فطرت پر چلنے والا ہوں. کہ یہ آئی ریئلائز that there is a God, therefore there are rights of God Almighty and there are human beings, the rights of human beings. So یہی میری فطرت ہے اور اسی کی مجھے وحی کی جاتی ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے یہ آیت پیش کر دوں. آپ کو سب کو عید مبارک بھی ہو، اور بہت شکریہ. السلام علیکم.